نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 92، 93، 94 تا 99، 100 اور 101۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ چل پڑا ایک راہ پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچا، بین السدین، دو دیواروں یا دو پہاڑوں کے درمیان، وجد، تو پایا، من دونہما قوما، ان کے دوسری طرف ایک قوم، لا یکادون یفقہون قولا، جو نہیں لگتے تھے کہ سمجھے کوئی بات۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، انا یأجوج و مأجوج، بلا شبہ یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، فساد کرتے ہیں زمین پر، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم جمع کر دے ان کے لیے کچھ مال، علی، اس شرط پر کہ ان تجعل، کہ آپ بنا دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، سدن، ایک دیوار۔ قال، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، ما مکنی، جو طاقت دی ہے مجھے، فیہ، اس بارے میں، ربی، میرے رب نے، خیرن، وہ بہتر ہے، فاعینونی، پس تم میری مدد کرو، بقوت، قوت سے، اجعل بینکم، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، ردمن، ایک دیوار۔ آتونی، مجھے لاؤ، زبر الحدید، لوہے کے سخت تختے، حتیٰ اذا ساوی، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کیا، بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان، قال انفخوا، تو کہا کہ آگ پھونکو، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس نے کر دیا اس آگ سے، یعنی اس نے آگ کر دیا اسے،
قال پھر کہا آتونی، میں دے دو مجھے، لاؤ مجھے، افرغ علیہ قطرہ، کہ میں ڈال دو اس پر پگھلا ہوا تانبا، فمستطاعوا، پھر وہ نہ کر سکے ان یظہروہ، کہ وہ اس پر چڑھ جائے، وما استطاعوا، اور وہ نہیں کر سکے لہو نقبہ، اس میں کوئی سوراخ۔ قال ھذا رحمت من ربی، فرمایا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی۔ فإذا جاء وعد ربی، پھر جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ، جعلہ دکا، تو کر دے گا اسے ہموار زمین، وکان وعد ربی حقا، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا۔ وترکنا بعدہم، اور چھوڑ دیں گے ہم انہیں ان میں سے بعض، یومئذ، اس دن، یموجو، وہ گھس جائیں گے، فی بعض، بعض میں، ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور، فجمعناہم جمعا، پھر ہم جمع کر دیں گے ان سب کو، وعرضنا جہنم، اور ہم لائیں گے ان کو دوزخ میں، یومئذ، اس دن، للکافرین عرضا، کافروں کے بالکل سامنے۔ الذین کانت، یہ وہ لوگ ہیں، کانت اعینہم، جس کے آنکھیں، فی غطاء، پردے میں ہے، عن ذکری، میرے ذکر سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ طاقت نہیں رکھتے سمعا، سننے کی۔ آیت نمبر 92 میں فرمایا ثم اتبع سببا، یہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے۔ جب مشرق میں مطلع الشمس میں رہنے والے قوم سے فارغ ہو کر آگے بڑھے، اور چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان، بین السدین، اور بین السدین سے مراد دو پہاڑ ہے، ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا جہاں سے یاجوج ماجوج حملہ آور ہوتے تھے، اور یہ ایسی قوم تھی کہ لا یکادون یفقہون قولا۔ اب اس تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین کا واسطہ یاجوج ماجوج کے ساتھ آیا۔ اب اس حوالے سے یاجوج ماجوج کی حقیقت کیا ہے، اور احادیث طیبہ میں ان کے جو ذکر ہے، وہ چند باتیں میں ترتیب سے ذکر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، نمبر 1، کہ یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اور جمہور محدثین مؤرخین کے نزدیک یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک قبائل میں، علائق میں اور مختلف آبادیوں میں یہ پھیل چکی تھی۔ نمبر 2،
یاجوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب سد ذوالقرنین کے پیچھے ہی بند ہے، محصور ہے۔ ہاں، البتہ جو یاجوج ماجوج فتنہ گیری میں، غارت گیری میں ملوث تھے، وحشی قسم کے لوگ تھے، وہ سد ذوالقرنین میں ہی محصور ہے، بند ہے۔ نمبر 3، پوری دنیا میں یاجوج ماجوج کی تعداد عام انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ جہاں 1:10 کی نسبت ہے، کما رواہ الحاکم فی المستدرک عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قذافی روح المعانی، اور صحیح مسلم شریف، بخاری شریف میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں باعث النار یعنی جہنمی لوگ اٹھائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے میرے رب، وہ کون ہے؟ تو حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999 جہنمی ہے، صرف ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہم میں سے کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر مت کرو، کیونکہ یہ 999 جہنمی جو ہے ان میں سے تم ایک ہو، باقی تو یہ جتنی بھی ہے یہ یاجوج ماجوج ہے۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج کی جو قومیں، جو قبائل سد ذوالقرنین کے ذریعے روک دی گئی ہے، وہ قیامت کے بالکل قریب تک محصور رہیں گے، اور ان کے نکلنے کا وقت مقدر جو ہے ظہور مہدی ہے، پھر خروج دجال کے بعد ہوگا۔ نمبر 5، یاجوج ماجوج کے کھولنے کے وقت سد ذوالقرنین منہدم ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی، اور روایت میں ہے کہ اس وقت یہ یاجوج ماجوج کے بے پناہ قومیں بیک وقت پہاڑوں کی بلندیوں سے اترتے ہوئے تیز رفتاری کی سبب ایسے معلوم ہوگی کہ گویا یہ پسل کر گزر رہے ہیں، اور یہ لاتعداد وحشی انسان عام انسانوں کی آبادیوں اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ان بدبختوں کی غارت گیری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ نمبر 6، روایت کے مطابق اللہ کے رسول سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بامر الہی اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور عام دنیا کی آبادیوں میں جہاں کوئی مضبوط قلعہ ہے، مضبوط مقام ہے، وہ اس میں بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ یہ جو یاجوج ماجوج ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں، ضروریات زندگی، سامانی زندگی سب کچھ ختم کریں گے، اور سب کچھ ختم ہونے کے بعد یہ دریاؤں کو بھی چاٹ دیں گے۔ نمبر 7، روایات کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے رفقا دعا کریں گے، پھر ان کی دعاؤں سے یہ بے شمار قومیں بیک وقت ہلاک کر دی جائیں گی، ان کے لاشوں سے ساری زمین پٹ جائے گی،
ان کے بدبو کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہوگی۔ نمبر 8، روایت کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا ہی کی دعا سے ان کی لاشیں دریا برد کی جائیں گی یا غائب کر دی جائے گی، اور پھر ایک عالمگیر بارش ہو کر پوری دنیا کو، روئے زمین کو صاف ستھرا کر دیا جائے گا۔ نمبر 8، اس کے بعد تقریباً 40 سال تک امن و امان کا دور ہوگا۔ زمین پر جو ہے وہ اپنی برکات جو ہے وہ اگل دیں گی، کوئی مفلس نہیں ہوگا، کوئی محتاج نہیں رہے گا، کوئی کسی کو نہیں ستائے گا، اور عمومی طور پر ایک پرسکون، اطمینان، آرام اور راحت ہوگی، جیسا کہ روایات میں ہے۔ نمبر 9، امن و امان کے زمانے میں بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ بھی جاری رہے گا۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور روضہ رسول میں اس کی دفن، یہ بھی روایات صحیحہ سے ثابت ہے، اور اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کے نیت سے حجاز کا سفر کرے گا، کما رواہ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں وفات ہوگی۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، آخر الوقت میں بزیر وحی خواب دکھلایا گیا کہ سد ذوالقرنین میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، جس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لیے ایک فتنہ، شر کی علامت قرار دی، اور بعض محدثین نے اس کو حقیقت پر محمول کیا ہے، اور بعض محدثین نے اس کو مجاز پر محمول کیا ہے۔ نمبر 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد 40 سال تک وہ ان کے قیام کا عرصہ ہوگا، اور اس سے پہلے سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ بھی 40 سال کا ہوگا، جس میں کچھ دنوں کے درمیان، کچھ حصہ میں دونوں کے درمیان اجتماع اور اشتراک بھی ہوگی۔ سید الشریف زنجی اپنے کتاب اشراط الساعہ میں 145 نمبر صفحہ پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام قتل دجال اور امن و امان کے بعد 40 سال ہوگا، اور مجموعی قیام جو ہے وہ 45 سال ہوگا۔ اور پھر اشراط الساعہ صفحہ نمبر 112 میں لکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 30 سال اوپر کچھ سال جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا زمانہ بھی مجموعی طور پر 40 سال ہوگا۔ اس ترتیب سے 5 یا 7 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام دونوں اکٹھے ہوں گے، اور ان دونوں کے زمانوں کی خصوصیت یہ ہوگی کہ روئے زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، لوگوں میں پیار و محبت ہوگی، کسی قسم کی عداوت، بغض اور حسد نہیں ہوگی، اور ان دونوں زمانوں میں کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی مفلس نہیں ہوگا۔ حضرت مہدی کے آخری زمانے میں دجال اکبر کا فتنہ بھی برپا ہوگا،
ماں سوائے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس، کوہ طور کے علاوہ پورے عالم پر چھا جائے گا، اور یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے بہت بڑا فتنہ ہے۔ پناہ مانگے اللہم اعوذ اعوذ من فتنۃ دجال، اور پناہ مانگنا چاہیے۔ لیکن دجال کا جو قیام ہے اور دجال کا جو فساد کا زمانہ ہے وہ بھی 40 دن ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ ان 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن جو ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرے گا، اور متصل یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہوگا۔ آیت نمبر 99 میں فرمایا کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ۔ اس میں بعضهم کی ضمیر بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی طرف راجع ہے، اور ان کا جو حال بیان ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو جائیں گے، اور وَجَمَعْنَاهُمْ میں ضمیر عام مخلوق، جن انس سب کو راجع ہے، سب جو مکلف ہے سب کو راجع ہے، اور میدان حشر میں ان تمام مکلفین جو ہے، انس ہے، جن ہے، جو بھی ہے، ان سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔